لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کافر جو ہے نا دراصل یہ اپنا منہ موڑے ہوئے ہیں اور ان نشانیوں پر دھیان دینے کے بجائے انکار کی روش انہوں نے اختیار کر رکھی. ایک شعر بھی یاد آیا، پھر اس کی تشریح بھی ذہن میں آئی. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور بھی اس سے زیادہ واضح شعر دوسرا ہے، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ. تو وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایک درخت کو دیکھ لو، پھر ایک درخت کی جڑوں کو دیکھ لو، اس درخت کی شاخوں کو دیکھ لو، اس درخت کے پتوں کو دیکھ لو، ان پتوں کے اندر جو رنگ بھرا ہوا اسے دیکھ لو، اس کی رگیں دیکھ لو، اور اس میں جو پھول یا پھل لگا ہوا ہے اس پھل کو دیکھ لو. کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. کسی درخت کی جڑیں آپ کو دو ایک جیسی نہیں ملیں گی. کسی درخت کا تنا اور اس کی شاخیں دو ایک جیسی نہیں ملیں گی. اس کے پتے برابر برابر ہوں گے، ظاہراً بالکل سائز بھی یکساں ہوگا، اس کے بعد زمین و آسمان کا فرق اس کے اندر ہوگا. اس کی جو اندر رگیں ہیں جہاں سے وہ پانی اس کو ملتا ہے، وہ رگیں ہر پتے میں موجود، لیکن اس کے باوجود دوسرے سے مختلف. اور جو پھول اس میں کھل رہا ہے سارے گلاب ہیں، لیکن اس کے بعد دو گلاب بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اور آم لگے ہوئے، ایک ہی شاخ میں سے دو آم لے لو اور برابر سائز کے بھی ہوں گے، کلر بھی ایک جیسا ہوگا، پھر بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا مشاہدہ رکھا ہوا ہے ہر چیز کے اندر، کہ ایک جیسی چیزیں بھی ہیں پھر ایک جیسی ہے بھی نہیں. تو ایسا زبردست کاریگری کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے کہ اس نے ساری چیزیں پیدا بھی کی ہیں اور پھر اس کے اندر اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا نمونہ بھی رکھا ہوا ہے. انسان جو چیز بناتا ہے وہ ایک جیسی ہوگی، قلم بنائے گا تو وہ ایک ہی سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا، ہر چیز اس کی ایک جیسی ہوگی. لیکن قدرت کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے سب کے اندر یہ صورتحال ہوگی کہ وہ ایک جیسی ہوں گی بھی اور حقیقت میں نہیں ہوں گی. اسی طرح انگوٹھوں کے نشان اب ساری دنیا کے اندر اسی کو مانا جا رہا ہے. بھئی کروڑوں انسان ہیں اور یہ لکیریں سب کی تقریباً ہمیں تو ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن ایک جیسی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو بھئی یہ کاریگری تو ایک ہی ذات کر سکتی، جو زبردست قدرت والی ہے، زبردست حکمت والی ہے، زبردست کیا طاقت والی ہے، کہ اس نے اپنے قدرت کاملہ سے کروڑوں انسان پیدا کیے. وہ کروڑوں نہیں اربوں انسان پیدا کیے، اور اربوں انسانوں کے ہاتھ کے نشان ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. حالانکہ ایک ہی باپ کے چار بیٹے ہیں اور بعض دفعہ باپ بیٹے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے جو کسی کے انگوٹھے کا نشان دوسرے سے مل جائے. اب اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ انسان بنائے تو ایک جیسی بنائے اور اللہ پاک بنائے تو ایک جیسی بھی بنائے اور حقیقت میں ایک جیسی نہیں ہے. تو اس طرح کی قدرت کی نشانیاں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں پھیلی ہوئی ہیں کہ آدمی ان کو ذرا سے بھی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کو ضرور ہی مانے. بہرحال اس صورت میں اللہ پاک نے کائنات کی ایسی نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ پاک اس کے خالق و مالک ہیں اور وہ تنہا اور اکیلے ہیں اور صرف وہی عبادت کے لائق ہیں. اور خود اس کائنات کا نظام اللہ پاک نے ایسا حیران کن بنایا ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی خدائی کا خاصہ ہے، انہی کے ساتھ خاص ہے. وہی ایسا زبردست نظام بنا سکتے، انسان کے بس سے تو باہر ہے. انسان تو اپنے جسم کا نظام بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا، وہ بھی دراصل اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں تو یہ چل رہا ہے. تو اپنا سا چھوٹا سا وجود جس کا ظاہراً یہ مالک و خود مختار ہے،
یہ جب یہ نہیں چلا سکتا تو پھر اور کیا چلائے گا؟ یہ بہرحال کائنات کا ذرہ ذرہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ اس نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اور اس کے اندر یہ جو زبردست نظام رات دن کا، گھڑی گھنٹے کا، صبح اور شام کا بنایا ہے، آخر سے کوئی نہ کوئی غرض تو ہونی چاہیے نا، بے مقصد نہیں ہو سکتا، یہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کیونکہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، بڑے سے بڑی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم تو جو چیز بنائے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، اور معاذ اللہ اللہ پاک اتنی بڑی کائنات بنا دے اس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو یہ ایسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں کافر اور مشرک کہ بس یہ تو خود بخود چل پڑا دنیا۔ ابھی خود بخود کیسے چل پڑی بھائی؟ نہیں، وہ خود بخود چل پڑی، پر ہم بھی خود بخود پیدا ہو گئے، اب خود بخود چلتے رہیں گے تو خود بخود مر جائیں گے، ایسی دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، آگے کچھ نہیں ہے۔ ایسی بے ڈھنگی بے عقلی کی بات، بس تم تو چشمہ بناؤ تو اس کا ایک مقصد بتلاؤ، تم تو ایک قلم بناؤ تو اس کا یہ مقصد بتلاؤ، تم تو ایک نب بناؤ تو اس کا مقصد بھی بتلاؤ، تم تو ایک مکان بناؤ تو اس کا یہ مقصد بناؤ، یہ اتنی بڑی کائنات بے مقصد کیسے ہو گئی؟ یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو، اس کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ یہاں رہ کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کریں، اور اللہ پاک کو راضی کر کے اس دنیا سے لے جائیں، اور پھر اس دنیا کے جانے کے بعد عالم برزخ ہوگا، عالم برزخ سے نکل کر عالم آخرت میں جائیں گے، اور وہاں پر پھر ساری زندگی کا حساب کتاب ہوگا، نیک کام کرنے والوں پر انعامات کی بارش ہوگی، اور نافرمانی کرنے والوں کو عذاب ہوگا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ www.darsequran.com